السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا قول صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا دوسرا روز ہے اور تفسیر قرآن کا دوسرا سبق ہے۔ کل آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حرف حرف پر ایمان لانا ہم سب کے لیے فرض عین میں ہے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خود اس عقیدے کو اپنانا ضروری ہے، اور کوئی بھی آدمی اس کو ریجیکٹ کرے یا اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ماننا یہ بھی ضرورت دین میں سے ہے، اور ضرورت دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو کوئی آدمی کسی بھی طرح سے منع میں لے جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس کا کوئی بھی بہانہ اس کے منع میں چل نہیں سکتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس سے کسی آیت کو نہیں مانتا، یا یہ کہے میں اس کی کسی بات کو نہیں مانتا، یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے خدا کی کتاب ہونے میں شک لگتا ہے، یا کوئی یہ کہے کہ مجھ کو اسی کسی آیت کے بارے میں شک معلوم ہوتا ہے، یا کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ خدا کی مکمل کتاب نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ ایسی کوئی بھی بات قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں اگر وہ آدمی بولے اور اس کا اظہار کرے تو بلا شبہ اس کو کافر کا فتویٰ دیا جائے گا، اور وہ اسلام کے دائرے سے بالکل نکل جائے گا، اور اس کے کیے ہوئے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ہر اعتبار سے اس کو خدا کی کتاب ماننا یہ ہم لوگوں کے لیے ضرورت دین میں شامل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل خدا کی کتاب ماننا یہ بھی اسی ضرورت کے عقیدے میں سے شامل ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں یہ تو قرآن ہے، خدا کی کتاب ہے، مگر اس میں سے کچھ غائب کر دیا گیا ہے، کچھ نکال دیا گیا ہے، کچھ ادلا بدلی کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں دنیا میں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، مگر اس کو مکمل خدا کی کتاب نہیں مانتے ہیں، اور ان کا بلیف یہ ہے کہ اس میں کچھ آگے پیچھے کیا گیا ہے، جیسے اہل تشیع شیعوں کا یہ عقیدہ ہے۔ ابھی شیعوں کے جس آدمی نے اس کے بارے میں کچھ بولا تھا تو ایسا نہیں کہ وہ اکیلا بول رہا ہے، ان کے مسلک میں، ان کے مذہب میں یہ چیز پہلے سے داخل ہے۔ ان کے اماموں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو مینشن کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید مکمل اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور اس میں بہت ساری آیتیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ 70,000 آیتیں قرآن کریم کی ہیں، اور اس قرآن میں 6,666 آیتیں ہیں،
اور یوں ریئل میں 70,000 قرآن کی آیتیں. تو کہتے کہ باقی سب کہاں گئیں؟ تو کہتے کہ بس جو اہل بیت کی شان میں تھی وہ صحابہ کرام نے اس کو الگ کر دیا اور باقی جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو کہ اصل قرآن ہے کہاں؟ تو کہ وہ امام غائب یعنی امام مہدی کے پاس میں ہے اور وہ قیامت کے نزدیک میں اصل قرآن لے کر کے آئیں گے. تو یہ قرآن ان کے نزدیک نامکمل ہے. مانتے کہ اللہ کا ہے مگر نامکمل. اس میں یہ مانتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں یہ صحابہ کرام کی طرف سے کی گئی ہیں. تو ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ آدمی بھی آؤٹ آف اسلام ہے. تو اہل تشیع ایسا عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں رکھنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ان کو کسی بھی طرح سے مسلمان کہنا یہ اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالنا ہے. اس لیے ان لوگوں کو یعنی ضرورت دین کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو مسلمانوں میں شامل نہیں کیا جاتا. تو اسی قرآن کو خدا کی کتاب ماننا اور اسی کو مکمل خدا کی کتاب ماننا یہ ضرورت میں شامل ہے. اس کو ضروری عقیدے میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہمیں نے ذکر یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو اتارا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں ترمیم ہوئی، آگے پیچھے کر دیا گیا، کچھ حصے کو غائب کر دیا گیا، تو در حقیقت یہ الزام صحابہ کرام کے اوپر نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا اور اللہ خود کرے گا، تو اگر صحابہ کرام نے اس کو بدل دیا یا آگے پیچھے کر دیا تو کیا اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا؟ تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہوئے دوسروں نے اس میں تبدیلی کیسے کی؟ تو گویا کہ وہ لوگ اللہ کو محافظ نہیں مانتے. اگر محافظ مانتے تو تبدیلی کا قول نہیں کر سکتے تھے. تو قرآن کی اس آیت کا صریح انکار ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ترمیم ہوئی ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی حفاظت کا یا اللہ کے محافظ ہونے کا انکار کرنا ہے اور یہ قرآن کی آیت کا صریح انکار ہے یا قرآن کی صریح آیت کا انکار ہے. اس وجہ سے بھی ایسا عقیدہ رکھنے سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی بلند رتبہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کوئی شک کی جگہ نہیں ہے. یعنی اللہ نے اس کو اتنا محفوظ رکھا ہے، اتنا محفوظ رکھا ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ شک کب ہو سکتا ہے؟ اگر جیسے کہ شیعہ بولتے کہ بھئی اس میں تبدیلی ہوئی ہے، ترمیم ہوئی ہے، کچھ آیتیں نکال دی گئی ہیں، وہ حضرت عائشہ کی بکری کو کھلا دیا گیا تھا، جو پتوں پر لکھا گیا تھا انہوں نے اس کو کھلا دیا تھا، اس طرح کی باتیں جو وہ بولتے ہیں، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ آیا اس کو خدا کی کتاب مانا جائے یا نہ مانا جائے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب کیا کریں، اس کو کیا مانیں گے، کیسے مانیں گے. تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ بھئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی بلند رتبہ کتاب ہے، کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا ہے اور شک آ ہی نہیں سکتا ہے. کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو پہلے تو لوح محفوظ میں لکھوا دیا قلم کے ذریعے سے، تو وہ کتاب لوح محفوظ کے اندر اللہ نے پہلے محفوظ کر لی. اس کے بعد میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو بیت العزت میں بھیجا
تو پھر پہلے آسمان پر اس کو محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کے ذریعہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل کیا۔ تو جبریل امین یہ فرشتے ہیں، معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ان کی صفت کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہیں۔ جیسے اللہ نے دیا، امانت کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچایا، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا گیا، تو اللہ نے نبی کو بھی معصوم بنایا کہ وہاں گناہ کا کوئی تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو نبی معصوم ہے، نبی کو معصوم ماننا ضروری، نبی کو شریعت کے معاملے میں سچا ماننا ضروری۔ اگر کوئی آدمی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تبلیغ رسالت کے معاملے میں سچا نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے، اسلام میں آتا ہی نہیں ہے، اور آ گیا اور پھر پرابلم کر رہا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ تو نبی کو امین اور سچا ماننا یہ بھی ضرورت دین میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ضرورت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اور مسلمان نہیں رہے گا۔ تو حضور کے اوپر آیا تو اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وحی کو لینے والے اور ہم تک پہنچانے والے، تو سب امین ہیں اور سب صادق ہیں، اور ان لوگوں کی امانت اور صداقت پر ایمان یہ ضرورت دین ہے۔ میں ضرورت دین بار بار اس لیے بول رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی آدمی پرابلم کرے گا تو جسٹ سیکنڈ وہ اسلام سے نکل جائے گا، یا اس کو فتویٰ دینے میں کسی بھی طرح کی جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو میں دیکھوں، اس سے معلوم کروں کہ کیا ہے، بس وہ کہے گا اور فوراً اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا جائے گا۔ تو جبریل امین کو بھی امین اور صادق ماننا یہ ضرورت دین ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دین کے معاملے میں امین اور صادق ماننا ضرورت دین ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب نبی تک پہنچ گیا کوئی شبہ نہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ اب جو پیدا کرے اس کتاب میں شک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب اس کو نہیں مانتا۔ اگر اللہ کی کتاب ہے تو وہاں کوئی شک ہے ہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ شک ہے تو اس کا مطلب اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں۔ تو شک پیدا کرنے سے اللہ کی کتاب نہیں رہتی ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو خدا کی کتاب ہے تو کوئی شک نہیں ہے، اور اگر کوئی شک پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہے۔ تو شک پیدا کیا کس نے؟ اہل تشیع نے، کہ یہ مکمل کتاب نہیں ہے، آگے پیچھے کر دیا گیا ہے، تبدیلیاں ہوئی ہے، گھٹا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو یہ سب کا سب یہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کی کتاب سے نکالنا ہے، چونکہ اس میں شک پیدا کرنا ہے، اور قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ وہ قرآن اور شک یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ لا ریب فیہ کا مطلب یہ قرآن اور شک جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر شک کیا جائے تو خدا کی کتاب نہیں ہے، اور خدا کی کتاب مانتے ہیں تو شک نہیں ہے۔ تو اہل تشیع کو اس ضرورت دین کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ماننا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، کہ اب ان کے کفر کے بارے میں کوئی آدمی شک کرے گا تو وہ بھی خود کافر ہو جائے گا۔ تو کبھی اپنے سارے بلیف کو مان کر کے مومن رہنا بھی ضروری ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انکار کرنے والا انکار کرے نا تو اس کو ریجیکٹ کرنا یہ بھی آپ کے لیے ضرورت میں شامل ہوتا ہے، کہ کبھی آپ یہ کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں مسلمان ہوں، میں غلطی نہیں کرتا ہوں، مگر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس کے سامنے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے، پھر بھی تم اس کو مسلمان مانو، تو سارے عقیدے درست ہوں اس کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے صحیح عقیدے پر رہنا بھی ضروری ہے، اور کسی کا کفر واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائے تو اس کے کفر کو ریجیکٹ کرنا
اور اس کو کافر ماننا جب تک وہ توبہ نہ کرے، یہ بھی ضرورت دین میں شامل ہوتا ہے کہ صریح کفر کرنے والے کے کفر کا انکار کرنا یہ مسلمان کو بھی کافر بنا دیتا ہے۔ تو بہت سارے بات بلیورز ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، جیسے قاسم نانوتوی ہے، تو اس نے ختم نبوت کا انکار کیا کہ بھئی ہمارے نبی آخری نبی ہیں، وہ نہیں مانتا ہے، اور یہ کتاب پہلے سے لے کے آج تک چھپ رہی ہے اور چھپتی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس کو نکالا بھی نہیں ہے اور وہ اس کو کچھ کہنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، کیا کیا مانتے ہیں ان کو، اس عقیدے کے باوجود، جبکہ یہ صاف عقیدہ ہے کہ بھائی اس نے لکھا، پھر آپ نے اس کو چھاپا، پھر لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، پھر بھی آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں بنایا، پھر اس کتاب کو مسلسل اب تک چھاپ رہے ہیں، تو کم سے کم 100 سال ہو گیا کہ 100 سال سے یہ لوگ تحذیر الناس کو چھاپ رہے ہیں، اپنے مکتبے سے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، اور لکھنے والے کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، جبکہ اس نے کیا لکھا ہے کہ ختم نبوت عوام کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اہل علم پر یہ واضح ہے کہ یہاں ختم نبوت کا معنی افضل رسول کے ہیں، یعنی ہمارے رسول کی افضلیت میں کوئی نہیں آئے گا، ان کے ماتحت رہنے والے آئیں گے مگر ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے خاتمیت کا جو معنی نبی نے بیان کیا، اجماع امت سے ثابت ہوا، آج تک اہل سنت کے تمام علماء اس بات پر متفق رہے کہ ہمارے نبی کے بعد میں اب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اس پر اجماع امت یہ قطعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اس نے اس کو عوام کا عقیدہ کہا اور کہا کہ نہیں، حضور کے بعد میں سینکڑوں نبی آ جائے تو خاتمیت اپنی جگہ پر ہے، دوسرے آ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح کفر ہوا جو قرآن کے بھی خلاف ہے، جو متواتر حدیث کے بھی خلاف ہے، جو اجماع امت کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن کے خلاف ایک کفر ہوا، متواتر احادیث کے خلاف دوسرا کفر ہوا، اور اس پر پہلے سے لے کے آج تک کا اجماع امت یہ تیسرا کفر ہوا۔ یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر قرآن بھی صریح طور پر ناطق ہے، جس پر احادیث ہیں اور جس پر اجماع امت ہے، یہ مسئلہ اتنا واضح ہے اور اس کا انکار اس نے کیا۔ اب سب لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ بھائی اس نے ایسا لکھا، رجوع نہیں کیا، اور اس کے مکتبے والے آج تک چھاپ رہے ہیں اور چھاپنے والے کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ بھائی چلو قاسم نانوتوی نے ایسا عقیدہ رکھا اور کتاب میں چھاپا اور اب تک واپس لیا ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اس کو مسلمان مانو گے یا اس لکھائی کی بنیاد پر آپ اس کو کافر مانو گے؟ تو آپ سے ہی سوال ہے کہ بھئی جس نے یہ لکھا ہے، نام اس کی جگہ پر ہے، جس نے یہ لکھا ہے کہ بھئی میں نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، جبکہ یہی اجماع امت ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر ہے۔ اگر آپ کو کہ نہیں چلو وہ اس کا عقیدہ جانے، اس کا نظریہ جانے، میں تو اپنی جگہ پر صحیح ہوں مگر میں اس کو کافر نہیں مانتا، تو تمام عقیدے آپ کے درست ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہی آپ اسلام سے نکل گئے کہ اسلام کی ایک ضروری بات کو ریجیکٹ کرنے والے کو آپ کے سامنے جب رکھا گیا تو آپ نے اس کو کافر نہیں مانا۔ تو بہت سارے عقیدے کے لوگ ہیں کہ عوام کفر نہیں کرتی ہے، ان کے عقیدے درست ہے، بلیف میں اتنے بات نہیں ہے کہ ہم اس کو آؤٹ آف اسلام کر دیں، مگر جب یہ باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو یہ ان لوگوں کو نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پیر پرست ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ بس سنی لوگ پیر پرست ہے کہ وہ پیروں کی بات مانتے ہیں، پیروں کے ساتھ چلتے ہیں، پیروں کے لے کر چلتے ہیں، یہ سب باتیں ہر بات میں وہ لوگ سنیوں کو پیر پرست کہہ کے نکال دیتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ اگر تم پیر پرست نہیں ہو تو جس نے اتنا غلط لکھا ہے تم اتنا کہہ دو کہ چلو ہم نے اس کو اپنی فیلڈ سے نکال دیا، مگر 100 سال ہو گئے اب تک نکالنے کو تیار نہیں، ان کو لے کے چلتے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ حضور کے لیے سم علم غیب مانا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جمیع حیوانات، بہائم، پاگل سب کے لیے حاصل ہے۔
हुजूर जैसा बाज इल्म किसको हासिल है? जानवरों को, पागलों को, सबको हासिल है। बराए कातिया में खलील अम्बेडवी ने कहा कि हुजूर के लिए, हुजूर को तो पीठ पीछे का इल्म नहीं है, और फिर कहा कि जहां तक शैतान का सवाल है तो शैतान के पास तो जमीन के गोशे गोशे का, जर्रे जर्रे का इल्म मौजूद है उसके पास में, और हुजूर के लिए अगर ऐसा इल्म माना जाए तो आदमी मुशरिक हो जाए। और शैतान के पास में जमीन के जर्रे जर्रे का इल्म है उसके पास में, तसर्रुफ कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। हाजिर और नाजिर भी इनके नजदीक शैतान, कि वो हाजिर और नाजिर है, वो हर जगह तसर्रुफ कर सकता है जमीन के अंदर, और हर जगह का इल्म उसके पास में मौजूद है। लेकिन नबी के लिए मानो तो क्या है? शिर्क। तो शैतान को बढ़ा दिया, हाजिर और नाजिर भी मान लिया, और आलिम माकान वमा यकुन भी जमीन के अंदर मान लिया, और नबी की बात आई तो कहा कि ये शिर्क है। तो क्या शैतान अल्लाह का शरीक है? तो तुम मान रहे हो ना। तो अब ये अकीदा सामने आया उन लोगों का कि अब ये लिखा 100 साल हो गए, छाप रहे हैं, आज तक छाप रहे हैं, निकाल भी नहीं रहे, और जिन्होंने लिखा है उसको वो लोग अल्लाह का वली मानते हैं। तो अब आपके सामने अकीदा है, तो इतना नहीं देखा जाएगा कि तुम्हारा अकीदा सही है या नहीं है, साथ में ये भी देखा जाएगा कि जिसने इस्लाम के जरूरी अकाइद के खिलाफ अकीदा रखा, जब उसकी बात आपके सामने आए और आपसे पूछा जाए कि आप इसको मुसलमान मानते हैं या काफिर मानते हैं, तो उस वक्त आपको अपनी जबान से ये इकरार करना जरूरी है, जबकि आपसे पूछा जाए कि ये अकीदा जिसने रखा है उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ मैं उसको काफिर मानता हूं। अगर आप ये कहो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं जानता, वो जाने, मेरा अकीदा अपनी जगह पर दुरुस्त है, मैं उसको कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं, तो सारे अकीदे आपके दुरुस्त हों फिर भी आप इस्लाम से निकल जाएंगे। इसलिए कि ज़रूरत दीन के इनकार करने वाले को आप काफिर मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो आप खुद ज़रूरत दीन के मुनकिर हो गए। तो इस्लाम में भी ऐसा है कि भाई अल्लाह ने किताब दी है और फरमा दिया कि ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है, तो जो शक पैदा करे तो वो मुसलमान नहीं है। और शक पैदा करने वाले को मुसलमान मानना ये खुद अपने आप को अल्लाह की किताब के इनकार में शामिल करना है कि अल्लाह ने फरमा दिया कि शक और खुदा की किताब जमा नहीं होती है, कि लाने वाले जिब्रील है, जिनके पास भेजा गया वो मोहम्मद मुस्तफा हैं, और ये दोनों अमीन हैं और सादिक हैं और मासूम हैं, उनको अमीन और सादिक मानना जरूरत दीन है, और भेजने वाला परवरदिगार आलम है। तो जब इतना पुख्ता जरिया तुम्हारे पास अल्लाह ने पहुंचाने का कायम किया है, तो फिर तुम उसमें शुबहा और शक कैसे पैदा कर सकते हो। तो पता ये चला कि जब शियों का यह अकीदा हमारे सामने आ गया कि वो लोग कुरान को असली किताब नहीं मानते हैं, तो वो लोग ज़रूरत दीन के मुनकिर हैं। और ये मसला सामने आने के बाद भी कोई शिये को मुसलमान मानने के लिए तैयार हो जाए तो वो मुसलमान खुद क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, अपना अकीदा दुरुस्त करना, लेकिन दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं ना, वो सारे प्रॉब्लम आपके लिए भी एक जिम्मेदारी बन के आते हैं कि तुम उसको रिजेक्ट करते हो या तुम उसको कबूल करते हो। तो जैसे मानना जरूरी है ना, ऐसे कुफर को रिजेक्ट करना भी जरूरी है। सिर्फ मानने से मोमिन नहीं बनता है। एक अगर इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी चीजें हैं उनका इनकार भी हमारे लिए मानने में शामिल है। अगर ये ना किया जाए तो मानने से आदमी मुसलमान नहीं होता है। कुफर जो है उसको रिजेक्ट करना भी हम लोगों के लिए जरूरत में शामिल है। तो ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है और उसको सच्चा मानना, हर आयत पर ईमान रखना और सब कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का जो नुज़ूल है वो तो आगे पीछे है। आगे पीछे का मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने सबसे पहले लोहे महफूज में उसको लिख दिया, उसके बाद में बैतुल इज्जत में उसी को पहुंचाया, यानी उसी की जो है लोहे, इसका मतलब कि लोहे महफूज से निकाल दिया। लोहे महफूज में तो है मगर उसकी लिखाई
ہوئی اور اس کو ادب کے ساتھ میں اللہ نے بیت العزت میں پہنچایا پہلے آسمان میں، اور وہاں سے لے کر کے جبریل امین 23 سال میں آئے۔ تو قرآن کی آیتوں میں نزول کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ جیسے ضرورت ہوئی اس آیت کو نازل کر دیا گیا، جس کی ضرورت ہوئی اس حکم کو نازل کر دیا گیا۔ جو ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ میں جبریل امین لے کر کے نہیں اترے تھے۔ ابھی جو ترتیب میں قرآن لکھا ہے نا اس ترتیب میں لے کے نہیں اترے، ضرورت کے باقاعدہ جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی بس وہ حکم لا کے پہنچا دیا، وہ حکم لا کے پہنچا دیا۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ترتیب جو ہمارے سامنے ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ میں ہے اور یہی ترتیب بیت العزت کے اندر ہے۔ اس ترتیب کے اندر بھی سرے منہ فرق نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا اس سلسلے میں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور اس کو یاد کر لینے کے لیے جلدی کرتے تھے، پڑھنے کے لیے کہ یاد ہو جائے بھول نہ جاؤں، یاد ہو جائے بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ نے فرما دیا لا تحرک بھی لسانک، محبوب اپنی زبان مت ہلاؤ۔ یاد کرنے کے لیے لوگوں کی طرح سے آپ کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہ ان علینا جمعہ وقرآنا، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جمع بھی ہم کر دیں گے اور اس کو پڑھا بھی ہم دیں گے۔ تو اللہ نے حضور کو بغیر زبان کے ہلائے ہوئے نزول کے ساتھ ہی یاد کرا دیا۔ یہ اللہ فرماتا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کر دینا اور اس کو پڑھا دینا یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو جمع کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر جمع کا مطلب یہ لیا جائے کہ بس دل میں اکٹھا کر دینا تو بغیر ترتیب کے حضور قرآن کیسے پڑھیں گے؟ کون سی سورت پہلے پڑھیں گے، کون سی آخر پڑھیں گے، کون سی آیت پہلے پڑھیں گے، کون سی اس کے بعد پڑھیں گے؟ اگر جمع کا مطلب ترتیب جو آرڈر اس کا ہے لوح محفوظ کا وہ اگر نہ لیا جائے تو قرآن کیسے پڑھا جائے؟ تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب نزول تو ضرورت کے بقدر ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی جائیں گی ہم آپ کو اس کا جمع بھی بتا دیں گے کہ کس آیت کو کس جگہ پر لکھنا ہے، اس آیت کو اس جگہ پر لکھا جائے گا۔ تو جو کاتبان وحی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں لکھتے تھے قرآن شریف، انہوں نے کہا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ پر لکھ دو، یہ سورت کس نے لکھی ہے، اس آیت کو اس سورت کے ساتھ میں لکھ دو۔ تو جیسے جیسے نازل ہوتا تھا حضور ان آیتوں کو سورتوں کے ساتھ میں ملا کر کے لکھواتے تھے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس ترتیب کے ساتھ میں ہم لوگوں کے پاس میں پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام نے حضور سے سن کر کے اسی ترتیب کے ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا تھا۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے جانے کے بعد کتنے حافظ قرآن تھے، میں اس کو ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ کتنے حافظ قرآن تھے۔ تو جب مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو اس مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف محاذ آرائی کی، صحابہ کرام کا لشکر بھیجا اور اس کے ساتھ میں باطل ہوئی، اور اس کے بعد میں مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے مارے گئے اور وہ فتنہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی مگر مسلمانوں کو جانی نقصان بہت زیادہ ہوا، جس میں 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ تھے، حافظ۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ ترتیب والا قرآن تھا یا بغیر ترتیب کا؟ بغیر ترتیب کے حفظ ہوتا ہی نہیں،
کون سی آیت پہلے پڑھیں گے کون سی بعد میں پڑھیں گے، ترتیب سے ہوتا ہے، تبھی حفظ قرآن میں شامل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور سے سن کر کے ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام نے حفظ قرآن کیا تھا، اور پھر ایک جنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں صحابہ میں 700 صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کیا ہوا تھا۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا اور 700 تو حافظ قرآن اس میں شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ایسا قرآن کو ایک جگہ پر ایک کتابی صورت میں پیش نہ کیا گیا تو پھر لوگوں کے سینے میں تو محفوظ ہے مگر پھر ہاتھوں میں سے چلا جائے گا، وہ تو مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو پھر قرآن کا کیا ہوگا؟ اس کتاب کو تو قیامت تک چلنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے یہ مہم چلائی کہ قرآن مجید فرقان حمید حضور پاک نے لکھوا دیا ہے، جو الگ الگ صحابہ کے پاس میں محفوظ ہیں ان سب کو ایک جا جمع کر کے اس کو کتابی شکل میں پیش کیا جائے۔ وہ عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میں گئے اور خلیفہ تھے، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ 700 صحابہ کا انتقال ہوا جو حافظ قرآن تھے، تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں نہ لایا گیا تو یہ حافظ تو شہید ہو رہے، پھر کیا ہو؟ تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے منع کیا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا تو میں کیسے کروں، تو عمر فاروق اعظم نے بار بار جب اصرار کیا تو ان کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ کام بھلے حضور نے نہیں کیا ہے لیکن کرنا چاہیے، تو پھر آپ نے آرڈر دیا اور حضرت زید کو بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، صحابہ کرام کے سامنے مسئلہ رکھا، تو حضرت زید بن ثابت کو یہ کام سونپا گیا اور انہوں نے پھر قرآن مجید فرقان حمید کو جن صحابہ کو حضور نے لکھوایا تھا وہاں سے جمع کرنا شروع کیا، اس کو مکمل کتابی شکل دی گئی، اس لیے کہ حافظ قرآن اب بھی تھے نا، اس لیے ترتیب میں کوئی پرابلم نہیں تھا، خود حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم قرآن کے حافظ ہیں، بلکہ آپ نے تو اپنے حفظ کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما کہ قرآن مجید فرقان حمید تو مجھے یاد ہے لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سفر و حضر میں جب بھی قرآن نازل ہوا مجھے وہ حالتیں بھی یاد ہیں، اس کی شان نزول بھی یاد ہے۔ اتنے بڑے حافظ قرآن حضرت مولا کائنات بھی تھے، اور ان سب کی موجودگی میں ان سب کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں دیا گیا، اس پر اجماع صحابہ ہوا، حافظ قرآن جو سب کے سب تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے بعد میں اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ آخری مسئلہ پھر کیا ہوا؟ یہ کتاب اجماع صحابہ اس پر ہوا کہ اسی ترتیب سے حضور پاک نے پڑھا تھا، ہم نے یاد کیا تھا، ان سب کو جو کتابوں میں الگ الگ جگہ پر لکھا ہوا تھا اس کو کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے اور اس پر اجماع صحابہ ہو گیا، اور کہ یہ کتاب جو ہے حضور نے ایسے پڑھی تھی اور اسی طریقے سے اس کو جمع کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضور پر جب قرآن نازل ہوا تو قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا، چونکہ حضور قریش میں سے تھے تو قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا، لیکن پورے عرب کے اندر عربی بولی جاتی ہے اور ہر جگہ کے بولنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، سٹائل سب کی الگ الگ ہوتی ہے، سب کو معلوم ہے انگلش ہے مگر یہاں بولنا الگ ہے، اسکاٹ لینڈ کا بولنا الگ ہے، لندن کے جانب جاؤ تو پروناؤنسیشن الگ ہے، امریکہ کا دیکھو تو ٹوٹلی الگ ہے، بولتے وہی ہے مگر بولنے کے انداز سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو عربی میں بھی ایسا ہی تھا۔ تو جب حضور پاک پر یہ نازل کیا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میرے مولا میری قوم میں زبانیں ڈفرنٹ ہیں، وہ الگ الگ طریقے پر عربی بولتے ہیں، اگر ایک طریقے کا پابند کیا جائے گا تو وہ دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، تو اللہ نے 7 الگ الگ لہجوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے یعلمون تعلمون وغیرہ ہم بولتے ہیں نا، تو اس میں بہت سارے قبیلوں میں وہ عطیلہ جو فعل مضارع ہے اس کے اندر زیر پڑتے ہیں، تو یہ لمون تے لمون، تو ہم یا لمون بولیں گے یہ لمون بولیں گے، ہم تا لمون بولیں گے تے لمون بولیں گے، تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے الفاظ میں ادائیگی کا فرق ہوتا تھا۔
تو سب لوگوں نے پھر اس قرآن کو یاد کر کے اگر لکھائی کی تو اپنے اپنے حساب سے یاد کیا، اپنے اپنے حساب سے اس کو لکھا، تو یہ فرق اس میں آیا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ ارمینا کی جنگ کے اندر گئے، تو وہاں کیا ہوا کہ وہ بہت سارے الگ الگ علاقوں کے لوگ آئے تھے، لوگ مسلمین بھی اس میں شامل ہوئے تھے اس باطل کے اندر، تو پھر اس میں کوئی اپنے اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے، کوئی یہ علم پڑھتا تھا، کوئی یہ علم پڑھتا تھا، تو آپس میں لوگوں کا نظام، اے تم غلط پڑھتے ہو، تم یہ کیسے پڑھ رہے؟ وہ کہتے ہیں ہم کو ایسے ہی سکھایا گیا ہے، اور وہ کہتا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسے ہی سیکھا۔ تو سب لوگوں کے لینگویج کے حساب سے جو فرق تھے نا، انہوں نے جو اس طریقے سے یاد کیا تھا اس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان جب جنگ سے واپس آئے اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ تھا، تو آپ نے حضرت عثمان غنی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ میں جنگ میں گیا اور لوگوں کا ایسے ایسے پرابلم ہوا، ایک دوسرے کا انکار کر رہے تھے، حالانکہ اجازت حضور نے عطا فرمائی تھی، لیکن اب یہ نوبت انکار تک پہنچ گئی ہے، تو اب اس کو ایک لینگویج کے اندر ہی لکھائی اس کی ضروری ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت حفصہ کے پاس میں وہ قرآن ہے جو جمع کیا گیا تھا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور اس پر اجماع صحابہ ہوا تھا، وہ لایا جائے، اس کے نسخے بنوائے جائیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے کسی اور زبان کے حساب سے قرآن کو لکھنے کی کوشش کی ہے، اور سارے قرآن کو جمع کیا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو، حضرت عثمان غنی نے اس کو فائر کروا دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے جو اجازت تھی دوسری زبان میں لکھنے کی وہاں لکھا تھا، مگر قریش کی زبان سے ہٹنے کے بعد یہ انکار کی نوبت آ گئی، اب سب کو قریش کی زبان ہی کی پابندی کرنی ہے، اب کسی اور کے اندر نہیں پڑھا جائے گا۔ تب چل کے حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ لیا تھا، وہ باقی سارے قرآن جلا دیے گئے، اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور اجماع صحابہ سے جو کتابی صورت میں لایا گیا تھا وہ سامنے رکھا گیا، اور اسی کے نسخے پہنچائے گئے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے یاد کیا تھا، اسی پر اجماع ہوا تھا، اور آج تک وہی قرآن ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے اس قرآن کو خدا کی کتاب ماننا، اس کے ہر حرف کو بلیو کرنا، یہ ہم لوگوں کے لیے ضرورت میں شامل ہوتا ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو جائے یا اس میں شک ڈالنے والا ہو جائے اس کو اسلام سے خارج جاننا، یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ضرورت دین میں شامل ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we looked at the understanding of the Quran, how it was revealed and what it means to believe in the Quran. We discussed that believing in every single letter of the Quran is obligatory on each individual, and we discussed that, for example, in the Quran there are certain letters which are written individually and form a certain word, for example alif lam mim. So we looked at that it is obligatory to believe in the alif, the lam and the mim, and to believe in the meaning of this particular word that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed. So it's an obligation to believe in every single letter, whether we understand the meaning or not. We must believe every single letter of the Quran, which means that rejecting even one letter of the Quran results in disbelief. Because believing in the book of Allah subhanahu wa ta'ala and to believe that it is divine and it is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala forms part of the fundamentals of this religion, or those things that are known by necessity in the religion. These fundamentals of the religion are those things that must be believed in by every single Muslim. If he does not believe in that fundamental, then he cannot be a Muslim. Example, a person must believe that Allah subhanahu wa ta'ala is one and the only one worthy of worship. This is a fundamental belief. If someone denies this belief, they are out of the fold of Islam. In a similar manner, if a person denies any word of the Quran or any letter of the Quran, then he is also out of the folds of Islam because of the fact that it is a fundamental belief of Islam. It is also a fundamental belief to believe in the Quran to be complete, to believe that it does not have any alterations, to believe that there are no additions, to believe that there are no reductions in the Quran after it was revealed.
then this is also a fundamental belief. There are certain sects, for example the Shi'as, who believe that there are alterations in the Quran, but this is absolutely and most certainly disbelief, because Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran that we are the ones who have revealed the Quran and we are its protectors. So this is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala. So if a person believes that the Quran has alterations, which the Shi'as believe that there were extra chapters in the Quran which were destroyed by the companions because they had praises of the Ahl Bayt inside these chapters of the Quran. They believe that these were the chapters, they were destroyed. So they believe that the Quran that was revealed is not the Quran that we have today. There are additional verses and chapters that were destroyed by the companions. But this is belying the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, where Allah subhanahu wa ta'ala takes a promise that He will protect the Quran. So if you believe that the Quran has alterations, reductions or additions to what was the original revelation, then this means that you are belying the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. And if a person belies the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, then essentially he is saying that Allah is a liar. And to say that Allah subhanahu wa ta'ala is a liar, this is most certainly disbelief. So this belief that the Quran is not complete, or it is not the original revelation that we have, this is most certainly disbelief. It is an obligation upon every single Muslim to believe that the Quran that we have today in the Mus'haf copy is the original revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. If you look at the entire chain of the revelation of the Quran, you see that from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is pure and free from defects. Then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran by way of Jibreel. It's also a fundamental belief to believe that Jibreel alayhi salam and the angels are ma'soom. They cannot sin. Therefore, they cannot go against the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So they revealed the complete Quran. Then it was revealed upon the Prophet ﷺ. It is also an obligation to believe that the Prophet ﷺ is ma'soom, without sin, and they do not have these defects, or do not lie, or they do not distort the message of Allah subhanahu wa ta'ala. So it was revealed upon the Prophet ﷺ. So if you look at this chain of the Quran, it is extremely strong. From Allah subhanahu wa ta'ala to Jibreel, to the Prophet ﷺ, and then it reached us by way of mass transmission, which is also a form of certain knowledge. Mass transmission means mutawatir. It was revealed, or it was transmitted to us. This Quran that we have was by way of mass transmission, that no one has differed with regards to the Quran from the very time of the companions radiallahu anhum until today. No one has differed with regards to the Quran. This means that it is mass transmitted. So this chain of narration for the Quran all the way until Allah subhanahu wa ta'ala is an extremely strong chain. Therefore, to deny even one word of the Quran is disbelief. So the revelation of the Quran, just to summarize briefly, there's a lot of detail with regards to the revelation of the Quran and how the Quran was compiled by the Prophet ﷺ, and then how it was compiled by the companions radiallahu anhum, and then how it reached us. There's a lot of detail with regards to this. But I will briefly summarize the information with regards to revelation, that initially Allah subhanahu wa ta'ala has written down the Quran in the protected tablet, Lawh Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala wrote the entire Quran. So the exact Quran that we have today, which is in the Quran, the copy of the Quran, exactly as is in this Quran, it is exactly as is in the Lawh Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala has written it there in this exact manner. From there, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran into the first heaven, in Baytul Izzah. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the entire Quran there. This is why in the Quran it is stated that Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran in the month of Ramadan and revealed it in the night of Qadr. This means that the entire Quran was revealed to the first heaven in this night. And then from there, from the first heaven, Allah subhanahu wa ta'ala instructed Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam to reveal the Quran upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam bit by bit, based on necessity and need. Therefore the Quran was not revealed in a chronological order as we have today. The Quran was revealed based on different requirements and different needs that at the time. But the Prophet ﷺ, because Allah subhanahu wa ta'ala had taught him the Quran, he knew and he was aware of the entire order of the Quran as is in the Lawh Mahfuz. So the Prophet ﷺ, when this Quran was revealed, the particular verse would be revealed now, but it had to be, for example, written in Surah Baqarah.
So the Prophet ﷺ would indicate that this verse needs to go here. And then the Prophet ﷺ would indicate like this every single time the revelation would occur. And at the same time the companions radiallahu anhum would memorize this Qur'an in this manner. As the Prophet ﷺ would indicate, they would memorize the Qur'an and they would learn the Qur'an in this manner. So to indicate the extent of how much the companions or how many companions used to memorize the Qur'an, it is stated that in the time of Sayyidina Abu Bakr, when he was fighting against Musaylama Kadhab, who was a false claimant of prophethood, in the very time of the Prophet ﷺ, he claimed to be a Nabi. So Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, in his time, he fought against Musaylama Kadhab in the very famous battle of Yamama. And in that very battle, although the Muslims were victorious, many companions were being martyred in this particular battle. And it is stated that around 700 companions who had memorized the Qur'an, they were martyred in this battle. So as they were being martyred, Sayyidina Umar radiallahu anhu, and just to, as a note going back, that the Qur'an that was revealed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, although it was written down in its entirety, and although the order and structure was known by the companions because of the fact that they had memorized it in this very particular order, the Qur'an was not compiled in one place, in one book. It was written by certain companions, the scribes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They would write the Qur'an and the verses in different places, and then they would compile it and preserve it in this manner. So one companion may have some verses of the Qur'an, another companion may have another verse of the Qur'an, and they would preserve it in this manner, but they had it memorized entirely in its order. So the Qur'an was not in one book in the time of the Prophet ﷺ. It was preserved by different companions on different parchment and such. So in the time of Sayyidina Abu Bakr Siddiq, when these companions were being martyred, and they were the ones who had memorized the Qur'an and they knew the exact structure and the order of the Qur'an, Sayyidina Umar radiallahu anhu, he came to Sayyidina Abu Bakr Siddiq and he said to him that if we do not write down this Qur'an or note it down in its exact order, then we will lose the Qur'an, the order of the Qur'an, because these are the people who have memorized the Qur'an. So we need to write down the Qur'an in one place as soon as possible. So although Sayyidina Abu Bakr Siddiq was hesitant at the time because the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had left this world and he did not instruct with regards to the actual compilation of the Qur'an, Sayyidina Abu Bakr Siddiq was hesitant initially. And then Sayyidina Umar radiallahu anhu convinced him and he understood the position of Sayyidina Umar radiallahu anhu. So then he told Sayyidina Zayd ibn Thabit to compile the Qur'an as revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as was preserved by all of the companions. Sayyidina Abu Bakr gave this order to Sayyidina Zayd ibn Thabit to compile all of the different pieces or verses of the Qur'an that all of the different companions had preserved, and then to gather the companions who had memorized the Qur'an, and they would recite the Qur'an in the exact order that it was revealed and the exact order that the Prophet ﷺ recited it to them. They would indicate that this verse is part of Surah Baqarah, this verse is part of Surah Rahman, for example, and this verse is part of this surah. They would indicate exactly as the Prophet ﷺ had taught them. So in this manner the Qur'an was formed. In this manner the Qur'an was compiled by the companions radiallahu anhu, just as it was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. So we have on this Qur'an that was compiled by Sayyidina Abu Bakr Siddiq, we have a consensus, ijma of the companions, that they agreed that this is the Qur'an that was revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is the exact order in which the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam instructed us to write the Qur'an. So they compiled this Qur'an, they had this mushaf, this copy of the Qur'an, and they had a consensus or unanimous agreement that this is the Qur'an and the original revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. So this Qur'an stayed with Sayyidina Abu Bakr, then it stayed with Sayyidina Umar, and then it stayed with Sayyidah Hafsa, the daughter of Sayyidina Umar radiallahu anhu. And then in the time of Sayyidina Uthman ibn Affan, initially the Qur'an, when it was revealed, the Prophet ﷺ had sought ease for the dialects of the Arabs, because if you are familiar with the dialects of the Arabs or the Arab-speaking countries, you will note and you will know that they have various dialects and they speak in various different ways, just as we have certain dialects. But in Arabic, it is much more than in any other language. So the dialects, and they would pronounce it in a certain way. Something would be pronounced in a different way by certain clans and certain areas of the Arab world, and other places would pronounce it in a different way. So there's different ways of pronouncing certain things. The meaning does not change, it's just that the pronunciation is different. So the Prophet ﷺ had sought this ease for the Ummah, and therefore the Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala permitted it to be recited in 7 dialects.
And the Quran originally was revealed in the dialect of the Quraysh, but it was permitted to recite it in 7 dialects that were different to the one of the Quraysh because of ease, to make it easy for every single person in the Arab world to be able to recite this Quran without having to change their dialect, without making it difficult for them. So this was given as a form of ease for the Arab world. But what happened in the time of Sayyidina Uthman radiallahu anh is that people began to differ even with regards to the dialects. They would say that this dialect that I am reciting is the correct dialect, and the dialect that you're reciting it is wrong. So they were actually denying the Quran, because all dialects were permitted, those 7 that were permitted, but others, because of a lack of understanding, a lack of knowledge with regards to the dialects, they began to deny these dialects. And this resulted in many issues and many problems. And Sayyidina Uthman radiallahu anh, he was told by many people that this Quran, this dialect that we have, that everyone is permitted to recite in the different dialects, it is causing issues. And the reason why it's causing issues is that initially the Prophet ﷺ permitted these dialects for the sake of making it easier, but now people are denying that these very dialects are the correct dialects of the Quran, and therefore we must write down the Quran and we must spread the Quran in the dialect of the Quraysh. This is the only way of removing these problems with regards to the dialect. So Sayyidina Uthman radiallahu anh, he then instructed the companions at the time to get the copy of the Quran that Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu had compiled, that was preserved by Sayyidina Hafsa radiallahu anha, and they got this copy of the Quran which the companions had agreed on, and then they noted down this Quran and wrote it and spread it across the entire Muslim world, and then they took all the other dialects of the Quran and Sayyidina Uthman radiallahu anh had them burned. And the reason why he had them burned was so that going forward in the future people do not differ with regards to the dialect and deny the different dialects that the Quran was revealed in or was permitted to recite in. So Sayyidina Uthman radiallahu anh, he burned these copies of the Quran that were not in the Qurayshi dialect, and he preserved only the Qurayshi dialect, which was the one written down and noted by Sayyidina Abu Bakr radiallahu anh, and the consensus of the companions had formed on this Quran. So this Quran that we have, it was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala by way of Sayyidina Jibreel alayhi salam upon the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and then from there the consensus of the companions formed on this copy of the Quran, that it is the original revelation, it is exactly in the order that was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, and exactly as is preserved in the Lawh Mahfuz, exactly as the Prophet sallallahu alayhi wa sallam indicated to us that this is the order of the Quran. This is the complete revelation. There is no additions or alterations or reductions in this copy of the Quran. So the companions agreed on this. So it becomes ijma', a consensus of the companions has formed on this copy of the Quran. And then from there we have the Quran is transmitted from generation to generation to generation until today we have the Quran. It is mass transmitted. No one can say that the Quran that is in Africa is different to the Quran in Europe, or is different to the Quran in another country of the world or another continent of the world. It is different. No one can say that, because every single copy of the Quran is exactly the same, because it was revealed by Allah subhanahu wa ta'ala upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam by way of Jibreel. It's a very strong chain. None of these people are people who are disobedient or people who can lie. Allah subhanahu wa ta'ala is free from lying. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is preserved, protected from sin, and he does not commit sin. The angels are protected from sin. They do not commit sin. So this whole chain is strong. And then he gets to the companions radiallahu anhum who compile this Quran, and they form a consensus that this is the original Quran, and the companions are just people. And then from there it was transmitted by way of mass transmission from generation onto generation all the way until today, that to this day, even if different sects differ with regards to different things, they do not differ with regards to the Quran. Because the Quran is preserved by Allah subhanahu wa ta'ala, no one can differ with regards to it. Therefore any sect like the Shia who differ with regards to this matter and say that there are additional chapters of the Quran and they were destroyed by the companions radiallahu anhum, they are out of the folds of Islam. If someone denies the complete
revelation of the Quran, or denies that this copy that we have is the complete revelation, then they are out of the folds of Islam. Because Allah subhanahu wa ta'ala has taken a promise to preserve it, and therefore He preserved it all the way until now, and it will be preserved all the way until Qiyamah. And if someone denies in the preservation of this Quran, then they are out of the folds of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of the Quran. Assalamu alaikum.